صبحکم اللہ خیر دوستو، کیسے ہیں آج آپ کے لیے ایک بہت مرعب اور خوفناک سٹوری لے کے آیا ہوں۔ یہ سٹوری ہے ایک سوڈانی کی جو کہ سعودی عرب میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ اور ٹرک ڈرائیور بھی کون سا، جو کہ اونٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اسی ٹرک کے اوپر ایک کرین لگی ہوتی ہے جو کہ اونٹ کو اٹھا کے تو ٹرک کے اندر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کو سائڈ پہ کر لیں، کیونکہ یہ بہت خوفناک قصہ ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ سوڈانی جو ہے اس کا بھتیجا اپنے چچا یعنی اسی سوڈانی سے پوچھتا ہے کہ چچا، آج سے 15 سال پہلے تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تھا سعودی عرب میں جو میں نے سنا ہے، تو وہ سناؤ، وہ کیسا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ ایسے ہی ایک دن مجھے کال آتی ہے سعودی عرب کی شہر طریف سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اونٹنی ہے اور اس کو ٹرانسفر کرنا ہے سمان، ایک چھوٹا سا شہر ہے سمان۔ تو اس کے ساتھ ٹائم مقرر ہوا، دن مقرر ہوا کہ اس دن فلانی تاریخ کو تم آؤ گے اور اس کو یہاں سے لوڈ کر کے اور دوسرے شہر ٹرانسفر کر دینے۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی وہ دن آیا، اور اس وقت میرا بھائی چھوٹا سوڈان سے آیا ہوا تھا، تو اس کو بھی میں ساتھ رکھ کے تو سکھا رہا تھا کہ کیسے اونٹ اٹھانے ہیں، کیسے، تاکہ کل کو جب میں سوڈان جاتا ہوں تو پیچھے سے یہ وہ ٹرک چلا سکے۔ تو کہتا ہے ایسے ہی ہم لوگ دونوں وہاں طریف گئے اور بتائے ہوئے موقع کے اوپر پہنچے۔ رات کے 10 کا ٹائم ہو گیا تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اور اونٹنی کو ان لوگوں نے آلریڈی ریڈی رکھا ہوا تھا، باندھ کے بٹھایا ہوا تھا، بس میں نے اس کو اٹھا کے بیچ میں رکھنا تھا۔ تو یہ کرتے کرتے آدھے گھنٹے کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگ وہاں سے نکل کے سمان کی طرف، اور وہ جو راستہ ہے وہ ٹوٹلی صحرا والا راستہ ہے، کوئی ادھر کوئی چیز نہیں الا صحرا۔ کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہو گیا، تو اچانک ہماری گاڑی جھٹکے لینے لگ گئی اور بند ہو گئی۔ بہت کوشش کی اس کو سٹارٹ کرنے کی، لیکن سٹارٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے اس عربی کو فون کیا جس نے آگے سے اونٹنی ریسیو کرنی تھی کہ بھئی ہم تمہاری اونٹنی لے کے آ رہے تھے، اور فلانی وادی میں ہماری گاڑی بند ہو گئی ہے اور آپ ہماری کوئی مدد کرو۔ تو اس نے کہا یار میں آپ سے ہوں تو بہت دور، لیکن میں انشاءاللہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ تو اس نے کہا ہم لوگ فلانے جگہ کے اوپر ہیں، اور یعنی اس کو جگہ بتائی اور کہا کہ مین روڈ کے اوپر ہی ہم لوگوں نے گاڑی کے فلیشر آن کیے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں 2-3 منٹ کے بعد میں نے ایک سائڈ پہ دیکھا کہ ایک روشنی جل رہی ہے، یعنی اس کو ابو نویرا، ابو فانوس جو جن ہے صحرا کا، وہ نظر آ گیا۔ جب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا بھتیجے کو بولتا ہوں کہ یار وہ سامنے کوئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی لائٹ ہے، تو میں ادھر جاتا ہوں تو ان سے کوئی مدد لیتا ہوں، جب تک تم میرا ویٹ کرو۔ المہم میں اس روشنی کی طرف چل جاتا ہوں جو مجھے نظر آتی ہے، لیکن میں جتنا اس کے قریب جاتا ہوں وہ روشنی مجھ سے اتنا دور ہو ہی جاتی ہے۔ میں کافی دور چلتا گیا، پھر میں رک گیا، میں نے کہا یہ میں اس کے پاس کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ تو میں نے کہا نہیں، اب تو میں اس کو جاؤں گا، جتنا مرضی دور ہو لے میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اب میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں تو یہ تو نہیں کہ میں ابھی وہاں سے واپس چلا جاؤں۔ تو خیر میں چلتا گیا اور بالآخر میں اس تک پہنچ گیا۔ اب دیکھتا کیا ہوں کہ جھونپڑی ہے جو کہ گھاس کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر میوزک کی آواز آ رہی ہے، عربی میوزک ہے، اس کا نام ہے سامری۔ تو عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں،
تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یار یہ کہاں کے لوگ ہیں. سعودی عرب کے لوگوں کا تو یہ سٹائل نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھی بیٹھتی ہوں. اور پھر میں نے سوچا شاید اس خاندان کا یہی طریقہ کار ہو. تو میں نے سلام علیکم، کوئی جواب نہیں. سلام علیکم، پھر کوئی جواب نہیں. پھر سلام علیکم، ذرا میں نے زور سے کہا. تو کہتے وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا. اس نے اس غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا. میں یہ دیکھ کے شدر رہ گیا کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی. میں نے وہاں پر زور سے اعوذ باللہ پڑھا، اور ایک طوفان جیسے ٹورنیڈو ہوتا ہے ویسا گولوب گھومے مٹی کا اور اٹھ گیا. میں اب بھاگ رہا ہوں گاڑی کی طرف، دوڑ لگاتا جا رہا ہوں، اور میرے پیچھے طوفان ہے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تلوار کی آواز مجھے آ رہی ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے میرے پیچھے بھاگ رہی. میں اتنی دور، میں سامنے مجھے ٹرک نظر آ رہا ہے کہ اس کی فلیشز چل رہے ہیں. میں اسی طرف بھاگتا آیا، اور جب ٹرک کے قریب پہنچا تو میں منہ کے بل گر گیا، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھتیجا میری طرف دیکھ رہا ہے. میں جلدی سے اٹھا اور میں نے پیچھے کیا دیکھا، وہی عورت اور بچہ تلوار لیے ہوئے ہیں. میں جلدی سے جا کے ٹرک کے اندر بیٹھا اور ٹرک کو لاک کر لیا. اسی اثنا میں اندر پانی پڑا ہوا تھا. میں نے جلدی سے پانی نکالا، پانی کے اوپر پڑنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو میرے ابا جو ہے نا وہ پانی کے اوپر دم کر کے تو چھڑکا کرتے تھے. کہتے ہیں میں ٹرک کے اندر بیٹھ کے وہ پانی کے اوپر پڑ رہا ہوں، لیکن پیچھے سے اونٹ کبھی دائیں کبھی بائیں ایسے ٹکراتا ہے جنگلے کے ساتھ. تو کیا ہو رہا ہے، بھدک گیا ہوں، بیٹھا ہے وہ بندھا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بس وہ شیڈ نظر آتی ہے جو ٹرک کے گرد گھوم رہی ہے. میں نے پانی کے اوپر دم مکمل کیا اور گاڑی کے اندر بھی چھڑکا، اور گاڑی سے باہر نکلا. اور میں نے جو ہی میں گاڑی سے باہر نکل کے پانی سے چھڑکنا شروع کیا تو اونٹ زیادہ بھدک گیا، لیکن میں نے وہ پانی کا چھڑکاؤ جاری رکھا. جب میں نے مکمل کر لیا تو مجھے ایسے لگا جیسے ایک کالا سایہ سپیڈ سے اس طرف چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ عربی سعودی آ گیا جس کی اونٹنی تھی. تو میں نے بھتیجے کو بولا کہ اس کو کچھ بھی نہیں بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ ہوا. المہم وہ آیا، اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے ہمارا ٹرک باندھا اور آہستہ آہستہ اس کے مقام پر پہنچے. جا کے وہاں پر اونٹنی اتاری اور کھانا بھی دیا اس نے، رات کو سونے کے لیے بھی جگہ دی. ہم لوگ سو گئے. جب صبح اٹھے ناشتہ واشتہ کیا تب میں نے اس کو کہا کہ یار وہ اس مقام پر تو ہمارے ساتھ رات کو یہ ہوا. تو وہ بالکل بھی حیران نہیں ہوا. اس نے کہا میں اس بات کے اوپر حیران تھا کہ آپ لوگ جس مقام پہ کھڑے ہو اس مقام میں تو ہمارے پورے ایریا کو پتہ ہے کہ وہ بہت خطرناک ایریا اور جنات کا وہ مسکن ہے وہاں پر. تو میں حیران تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اگر آپ کے ساتھ واقعہ پیش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جو لوگ بولتے وہ جھوٹ ہے، لیکن جو آپ ابھی تم بتا رہے ہو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے، اور یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہاں پر جنات ہیں. تو کہتا یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا. ابو فانوس یا ابو نویرہ یا سراج، یہ ایک صحرائی جن ہے جو رات کو مسافر کو روشنی دکھاتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک سٹوری اسی کے متعلق سنائی تھی. صحرا میں جو ہمارے پاکستان یا انڈیا میں بھی ایک ایریا ہے اور پاکستان میں بھی، دونوں، وہ ادھر کا سندھ ہے اور وہاں کا راجستھان، بلوچستان میں بھی کچھ ہے. اگر کسی کو ان علاقوں میں رات کو کوئی روشنی نظر آئے تو وہاں حدیث ہے کہ وہاں اذان دو، کیونکہ وہ ابو نویرہ ہے، ابو فانوس
وہ جن ہے، اور جب تم اذان دو گے تو وہ ختم ہو جائے گی روشنی، بھاگ جائے گا وہ۔ دوستو یہ قصہ تھا سوڈانی کا، آپ کو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔